آپ نے بات کی 40 ارب کی، تو میں تو اسکینڈلس کی کتاب چھاپ چکا ہوں، اس پر ہماری نظر ہے. لیکن ایک ایشو جو میں دیکھ رہا ہوں، ایک تو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات تھے. خیبر پختونخوا میں 35 مقدمات تھے جس میں فوجی تنصیبات پر حملے تھے، شہداء پر حملے تھے، اور یہاں پہ صوبائی قیادت نے 35 کے 35 مقدمات واپس لے لیے. اس پر میں چاہوں گا کہ آپ رائے دیں. دوسرا، یہ جو واقعات بڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ پیچھے نہیں آ رہی. اب یہ ایک بیانیہ آ رہا ہے کہ جو نئی قیادت آنے والی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس کے پاس سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہے کہ فوج کو یہاں سے واپس بھیجنا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، جو آپ نے پہلی بات کی، دیٹ از اے لیگل کیس. اٹ از فار دی لیگل اتھارٹیز، دی اٹارنی جنرل آف پاکستان اینڈ دی ریلیونٹ پیپل ٹو کمنٹ آن دیٹ. سو آئی ول ناٹ کمنٹ آن دیٹ. 9 مئی کے بارے میں ہمارا موقف بالکل ایبسولوٹلی پہلے دن سے واضح ہے کہ یہ افواج پاکستان کا نہیں، یہ قوم کا مقدمہ ہے، اور کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس کے اندر ان واقعات کو کرنے والے، کروانے والے، اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو اس کے کیفر کردار تک، انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا. کیونکہ جس ملک کے اندر آپ اس کی افواج، ان کی شہداء، ان کے مقامات کو آپ جلائیں، گھیراؤ کریں، اینڈ دین یو کین واک اوے، تو وہاں پہ پھر جسٹس سسٹم جو ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان پڑ جاتا ہے. آف کورس جو اس کو کرنے والے اور کروانے والے، اس کی منصوبہ سازی کرنے والے، دے ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. however دی پیپل آف پاکستان سب سے بڑے ضامن ہیں 9 مئی کے مقدمات کے. یہ ریاست اس کی ضامن ہے. اور آپ یہ اگر دیکھیں تو کیا سلولی اینڈ گریجولی جو 9 مئی میں اس گھنونے، اس بلیک ڈے میں جو ملوث لوگ تھے، وہ اپنے کیفر کردار تک قانوناً پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ بالکل پہنچ رہے ہیں. بیکاز ہم نے مل کے پاکستان کے آئین کی روح سے پاکستان کے قانون کو مضبوط کرنا ہے. اسی میں ہماری بقا ہے. دی لیگل پروسیس must be strengthened. It must be protected. And nobody should be allowed to circumvent that. Nobody should allow کہ وہ یہ سمجھے کہ he can walk free by committing even such heinous crimes against the state and institutions. جو آپ نے بات کی ہے کہ ایسی سیاسی قیادت جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص مقصد کے لیے لائی جائے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ جو ورڈ اسٹیبلشمنٹ کیا؟ اسٹیبلشمنٹ آپ کی ریاست کا ایک ادارہ ہے نا. تو آپ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے آپ کہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بیان میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اٹ ول کنٹینیو وداؤٹ آل دیز پولیٹیکل ڈسٹریکشنس. یہ جو جنگ ہے نا، یہ ہر لمحے، ہر وقت چل رہی ہے. میں اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اس وقت کہیں پہ خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے. اس وقت آپ کے جوان، آپ کے بچے، آپ کے افسر کہیں پہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے نکلے ہوئے ہیں، سو دیٹ یو اینڈ می، اور آپ لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، پشاور کے لوگ، شام کو جا کے کہیں کھانا کھائیں، کہیں گھومیں پھریں، اپنا کاروبار کریں، اسکول چلیں، کالج چلیں، اور یہاں پہ خارجی جو سے آپ کے سروں پہ نہ بیٹھے. کین وی افورڈ کہ ہم اس سیاسی، جو میں نے کہا سیاسی شعبدہ بازی کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں؟ نو، وی ول ناٹ بی. دس از اے بیٹل آف آر سروائیول، آف یور سروائیول. میرا نام ہے، AFP سے تعلق ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جہاں پر اس وقت آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنایا گیا، پھر اس کو 2021 میں ریوائز کر کے اس کی 14 نکات بنا دی گئے، جس کا پہلا نکتہ تھا کہ کوئی ٹالرنس دہشت گردی کے متعلق نہیں ہوگی. لیکن جہاں اس وقت آپ بات کر رہے ہیں، تقریباً کوئی 1.5 مہینے قبل
यहीं से 150 मीटर के फासले पर वज़ीर आला हाउस में यही कहा गया था कि कहीं पर भी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसलन एक गैप सियासी और फ़ौजी क़यादत के मुतालिक मौजूद है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक मरतबा फिर जो नए नेशनल एक्शन प्लान 2021 में इसको रिवाइज़ किया गया था, अब दहशतगर्दी की आपने जो आदाद व शुमार बताए वो 2014 से भी ज़्यादा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसको एक मरतबा फिर रिवाइज करके उन नुकात को भी शामिल किया जाए ताकि तमाम सियासी और अस्करी जो लोग हैं वो एक नुक्ते पर एक ही तरह के फैसले कर सके? आपके जहन में कौन सा नुक्ता है जिसको इसमें शामिल करने की ज़रूरत है? आपने कहा उन नुकात को, कौन सा ऐसा नुक्ता है जो इसमें शामिल करने की ज़रूरत है? दो अस्करी और सिविल मिलेंगे तो मैंने कहा कि जो गैप है उस गैप को फिल करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप भी ये मानते हैं कि ये नुकात जो से जामे हैं, ये मुकम्मल हैं। सो दैट मीन्स कि आपकी जो सियासी क़यादत है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टिल सिंस 2014 रिपीटेडली दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि ये 14 काम है जिनमें मसले का हल है। एग्रीड? ठीक है। नो द इशू इज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इशू ये नहीं है कि हमें नहीं पता या जो ये कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए उन्हें भी नहीं पता करना क्या है। इट इज़ इन दर इम्प्लीमेंटेशन। वो इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं करना चाह रहे, मैं आपको यही तो बार बार कह रहा हूं कि उनके अपने ज़ाती सियासी माली फ़वाइद हैं। इट इज़ दैट व्हाट इज़ ड्राइविंग देम। आपका और हमारा जो जवान है, जो अफसर है, जो सीने पे गोली खा रहा है, वो अपने ज़ाती माली किसी फ़ायदे को साइड पे रख के इस पाकिस्तान के लिए गोली खाता है। द चॉइस इज़ टू बी डन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि उसने इस बयानिए में किस बयानिए के पीछे खड़ा होना है। और हकीकत में आपको ये बता दूं मेरे भाई, वी नीड टू एब्सोल्युटली क्लियर कि ये चॉइस जो सी है एक ही है। अगर हमने एक आज़ाद और गैरतमंद और खुददार कौम पे जीना है, और वो ये है कि हमने इन खवारिज के आगे और इस दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों के आगे लड़ना है और इनको नासूर को इसको ख़त्म करना है। क्योंकि आपके सामने मिसाल है मेरे भाई, इस दहशत गर्दी का 15% 20% है जो आपके सामने जो सा है, जो लीबिया में आया, जो सीरिया में आया, आपके सामने है। क्या बना उन ममालिक का? अमीर ममालिक थे, थ्राइविंग इकोनॉमीज थी। आप अपने ऊपर निगाह डालें, ऊपर आपके हिमालय का पहाड़ है, नीचे बहरा अरब है, एक तरफ हिंदुस्तान है जहाँ की हिंदुत्व और जहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है वो आपके सामने है। इस साइड पे अफगानिस्तान है जिसके अंदर मेरे और आपने बात कर ली, कई बार बात कर ली कि वहाँ पे मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स और खारजी और इनको स्पेस दी जा रही है। आज गाज़ा आपको चीख चीख के ये चीज़ बता नहीं रहा कि ये जो इंसानी हकूक़ के अलम बरदार, ये जो जमहूरियत के अलम बरदार हैं, ये सिर्फ लिप सर्विस कर सकते। कोई नहीं आएगा आपकी मेरी मदद को। इस 25 करोड़ अवाम ने अपने पैरों पे खड़े होके ये जो आप पे अफरियत दहशत गर्दी की, इस हाइब्रिड की जो आप पे मुसल्लत की गई है, हमने इसका मुकाबला करना है। तो अगर कोई अपने सियासी मकसद के लिए, अपने छोटे से तंग नज़र फ़ायदे के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह के बयानात देता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। दैट इज़ नॉट द डायरेक्शन दैट दिस नेशन विल टेक एंड कैन टेक, बिकॉज दैट पाथ विल ओनली लीड टू डिजास्टर। अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप उनको घरों में बुलाएंगे अपने, आप उनको अपनी रोडों के उनकी रोडें अपनी हवाले करेंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल उनके हाथों में देंगे, अपनी बच्चियों को उनके हवाले करेंगे। क्या ये इस्लाम जो सा है ये उसकी तशरीह कर रहे हैं ये ख्वारिज? ये मेरे पास ये पैगाम पाकिस्तान, ये मेरे पास पैगाम पाकिस्तान पड़ा हुआ है। अगर आप इजाज़त दें मैं सिर्फ इसमें से एक पैरा पढ़ के सुना देता हूँ। किसी गिरोह को, और ये पाकिस्तान के तमाम उलमा, तमाम मशाइख की, तमाम मज़हब फ़िरक़ों की तरफ से ये निकला हुआ है, किसी गिरोह को ये हक़ हासिल नहीं कि वह मासूम मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा दे और फतवा देकर उन्हें वाजिबुल कत्ल करार दे और आम लोगों को इश्तियाल दिलाकर उनसे मासूम लोगों का कत्ल कराए और मर्ज़ी के खुद साख्ता फ़ैसले लागू करे। इस किस्म के रवैये रियासत में फितना और फसाद का बायस बनते हैं। इस्लाम ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मंशद तय कर दिया है कि किसी बुराई को तब्दील करने के लिए कानून के मुताबिक इस्तेमाल
صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے اور کسی بھی شخص کو اس ضمن میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل چیف آرمی سٹاف کی بات چیت بھی سن لی. انہوں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کہ یہ ہے حقیقت, یہ ہے سچ. تو وی آر ناٹ امپریسڈ بائی ہو سیز 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم اور آپ حق پہ کھڑے ہیں اور حق کے آگے ہر چیز مٹ جاتی ہے. کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں گئے تھے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے. تو کیا پریشانی ہے ہمیں کہ کون کیا کہتا ہے اور کیا کہتا رہے گا. یہ جو ہمارے شہید ہیں, یہ جو ہمارے بچے ہیں, یہ جو سبتین نے ہماری شہید نے کیپٹن نے جو جان دی, یہ جو آپ کے طیب رہا میجر نے جان دی, کرنل جنید نے جان دی, انہوں نے حق کی راہ میں جان دی ہے. ہم سب نے چلے جانا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے حق میں کھڑا ہونا ہے یا باطل میں کھڑا ہونا ہے. Our choice is clear, your choice is clear, the choice of خیبر پختونخوا کے عوام کی choice is clear. مقابلہ سخت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ مقابلہ ہمیشہ حق جیتے گا. جی ٹی وی نیوز سے میں 2 کمنٹس پہ آپ کی جو ہے وہ رائے لینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2007 سے لے کر 2018 تک جو ایک بیانیہ میڈیا کے تھرو 7 بجے سے 11 بجے تک بھیجا گیا, اس بیانیے کو اب آپ ریاست یا حکومت ختم کرنے کے لیے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے تھے, گورننس پوائنٹس آپ بتا رہے تھے, کیا ان ایشوز کو بھی آپ ریاست یہ ریکمینڈ کرے گی ان اداروں کے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے, نہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ویسٹ آف ٹائم کیا جائے؟ نمبر 1. نمبر 2, سوشل میڈیا کے اوپر بھی اسی طریقے کا ہی پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف, اور ورسز گیم چل رہی ہوتی ہے. تو کیا ریاست کوئی ایسی پالیسی بنائے گی کہ اس طرح کی چیزوں کو مکمل انداز میں کنٹرول کیا جا سکے؟ 2007 سے 2018 کا کون سے بیانیے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بنایا گیا اور صرف ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے فائدہ دیا گیا یا ایک سیاسی شخصیت کو فائدہ دیا گیا, اور وہ اب سب کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. میں اس کے حوالے سے بات کروں. جی جی میرے بھائی, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی فوج, دیٹس وائی وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر, جو میں نے پہلے ہی بات کی کہ ہم ایک ریاست کا ادارہ ہے. جس طرح ہماری کوئی ایتھنک اور ہماری کوئی ریلیجس کوئی پریفرنس نہیں ہے, ہماری کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پریفرنس نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک پارٹی, ایک لیڈر اچھا ہے, ایک برا ہے, ایک اچھا ہے, ایک برا ہے. ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے وی سے اٹ ویری کلیئرلی, فار اس آل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ آل پولیٹیکل لیڈرز ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن اگر کوئی پارٹی یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ریاست سے بڑی ہے تو پھر ہمیں یہ قبول نہیں. دیٹ از دی اونلی ون لائن فار اس ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن. ڈیموکریسی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم از دیئر, اور ہمارے لیے یہ انتہائی قابل احترام اور رسپیکٹفل سسٹم ہے. اینڈ دیٹ از ویئر دی فیوچر آف پاکستان لائز. اسی ڈیموکریسی سے, اسی جمہوریت کے اندر سے, اسی سسٹم کے اندر سے اس ملک نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہم ایک ریاستی ادارے کے طور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں, ہم ریاست کے لیے جان دیتے ہیں, ہم اس عوام کے لیے جان دیتے ہیں, ہم کسی کی سیاست کی جنگ نہیں لڑ رہے. اینڈ دیٹ از آر فائنل اینڈ لاسٹ ورڈ آن ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن. نو, آپ نے جو بات کی دوسری سوشل میڈیا کی, کہ سوشل میڈیا کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ دس سوشل میڈیا از گوئنگ ٹو, اس میں جو بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا؟ مختلف ویلاگز کیے جاتے ہیں, پراپر یہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے
کوئی ریاست کے پاس ایسی پالیسی ہے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے اور لوگوں کے اندر سے منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ ختم ہو, ان کے پاس وہ میٹیریل پہنچے ہی نہ. I think it's already very absolutely clear. It's only the implementation of the Article 19 of the Constitution. ہم نے کوئی ری انوینٹ نہیں کرنا ویل. جس طرح 14 نکات ہیں, ہم نے کوئی 15واں نکتے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے ود سرٹن کیویٹس, کہ ایسی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں جو کہ نیشنل انٹیگریٹی کو دے, جو سیکیورٹی کو, ڈیفینس کو, جو کسی کے جذبات کو, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرے, کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے, وغیرہ وغیرہ. وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ دیٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, ویدر وی ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ تھرو NCCIA, پیکا, پیمرا, واٹ ایور. لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اس کی طرف جاتے ہیں, تو بہت سے ساتھی, آپ ہی کے صحافی جو ان سے دوست ہیں, وہ بہت سے جو سے ہیں ان کو وہاں پہ آزادی صحافت اور فریڈم آف ایکسپریشن انہیں خطرے میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس وقت انہیں خطرے میں نہیں نظر آتا جب وہ باہر دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں وہاں پہ ایک ری پوسٹ کرنے پہ, ایک فیس بک کی ری پوسٹ کرنے پہ 2 سال 3 سال کے لیے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, جہاں مدر آف ڈیموکریسی کہلائی جاتی ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس منافقانہ hypocritic attitude towards it. Laws are there, constitution is absolutely clear, and we in the armed forces as an institution, we are governed by these laws and the constitution. اس کے مطابق کام کریں, اس کے اندر ہی جو سا سارے معاملات حل ہو لیں. وزیر و حضرات, آج کی اس پریس کانفرنس کا یہ آخری سوال لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. 2 گھنٹے ہمیں ہو چکے ہیں. جی پلیز, اس سائڈ پہ ابھی کافی لوگ ہوں گے ہاتھ میں. جی آپ پوچھ لیجیے. تھرڈ سر وہ پیچھے, جی دس ول بی دا لاسٹ کوشچن پلیز. Thank you very much. On. Assalamu alaikum, sir. Sumaira from Sama Television. Jal Sahab, you just mentioned Colonel Junaid, Major Tayyab and Major Siftan. If I'm not wrong, I think in last 3 months, if I keep counting, we lost brilliant 15 to 14 officers in a row. And I was in Balochistan when I just kept counting. 3 officers got martyred in the span of time of 15 days. So what exactly is your thinking about this? Where exactly is the loose grip? I just need to read your mind. آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے, پرابلم کہاں آ رہی ہے. پلس پاکستان has been catching global and central stage very lately after Marka-e-Haq and Bunyan al-Marsus. So about this wave of terrorism, are we able to convince the global community that what exactly we are going through, like as Pakistan as a state, and having Afghanistan in our neighborhood with more than 24 terrorist organization under the umbrella of one big organization, Al-Qaeda. It's not me who's saying that, it's the report of 35th Security Council of UN. So keeping all these things in order, and we are losing our brilliant officers in no time. So what is your thinking? What exactly is happening in KP and Balochistan, and what are we trying to do to control all this situation? جی شکریہ. دیکھیں, جہاں تک آپ نے ہمارے ان ہیروز کی بات کی, ان بہادر افسروں کی بات کی, یہ ہمارا فخر ہے. وی آر پراؤڈ آف دیم. اینڈ پاکستان کی جو آرمی ہے, اس کو یہ یونیک آنر بھی حاصل ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں, دے آلویز لیڈ فرام دی فرنٹ. جو آفیسرز ٹو سولجر جو ریشو ہے پوری دنیا میں, اگر کسی فوج کی سب سے زیادہ ہے تو یہ آپ کی اس فوج کی ہے. بیکاز دیٹ از ہاؤ وی آر ٹرینڈ اینڈ دیٹ از ہاؤ وی آر کمیٹڈ کہ اس ملک کے لیے ہم اپنی جان سب سے آگے رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو افسر ہے, ہمارا جو جوان ہے, اس کا رشتہ اس طرح ہوتا ہے, یہ 2 انگلیاں اس طرح جڑی ہوتی ہیں نا. ہم نے اپنی جنازے ہم نے ایک دوسرے کے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے اکٹھے جان دینی اور اکٹھے جان لینی ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے ہیروز ہیں ہمارے. ٹل دا ٹائم this menace of terrorism, which is being sustained through this political criminal terror nexus. اس طرح کے بہادر جوان نہ صرف فوج کے, نہ صرف FC کے, آپ کے پولیس کے بھی, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی یہ جانیں دیتے رہیں گے. Because you, the people of Pakistan, has no other choice.
آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک پاکستان کے عوام جو سا ہے وہ ان کی سیاسی گمراہ کن پروپیگنڈے کو سامنے رکھ کے چاہ کر کے ان سے صحیح سوال نہیں کرتے. جب تک آپ ان 14 نکات کو عملاً پوری طرح ان پہ عمل نہیں کرتے, یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک ہم یہ نہیں جان لیتے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن ہم خود ہیں. یہ ہمیں بھیک میں نہیں کسی نے دینی, یہ ہمیں کسی اور ملک نے نہیں دینی, اس کو ہم کسی کو رہن نہیں رکھ دے سکتے, بیکاز دی سیکیورٹی کمز فرام انٹرنل اسٹرینتھ. یہ اس وقت تک چلے گا. یہ کیوں بڑھ رہی ہے وہ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی. یہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جان بوجھ کے اس پہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے, اور چونکہ افغانستان کے اندر ایک ایسی ڈسپینسیشن آ چکی ہے جو ایک آئیڈیل ہماجگاہ بن چکی ہے فار ملٹیپل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. وہ جو 5 میں نے آپ کو نکات بتائے ہیں, دیز آر دی 5 پوائنٹس. جدید ویپنز بھی ان کے پاس اویلیبل ہے, بالکل اویلیبل ہے. ان کے پاس جو سا ہے پروٹیکشن اینڈ فیسیلیٹیشن بھی وہاں اویلیبل ہے, اینڈ دیر از این انٹرنل فیسیلیٹیشن وچ از ہیپننگ. بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا آپ کی ریاست, کیا آپ کی قوم اس کے خلاف لڑ رہی ہے؟ وہی میں نے آپ کو بتا دیا, بالکل لڑ رہی ہے. ہر روز صرف خیبر پختونخوا میں ہم 3 دہشت گرد مار رہے ہیں, تاریخ میں نہیں مارے ہم نے اتنے. جہاں آپ کو قربانیاں ہیں وہاں ان قربانیوں کے اگینسٹ کامرانیاں بھی نظر آ رہی ہیں. کل 30 دہشت گرد جو سے ہیں جنہوں نے ہمارے ان بہادر جوانوں پہ جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھی, جو ہمارے شہید ہوئے تھے, کل رات کو ان 30 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا. اس وقت بھی آپریشن ہو رہی. تو ہمیں کلیئرٹی ہے, اس قوم کو کلیئرٹی ہے. دس کلیئرٹی نیڈس ٹو بی اسٹرینتھنڈ دیٹ دس از آر بیٹل اینڈ وی ہیو ایکچولی نو ادر چوائس. دی ادر چوائس از ٹو سیٹ گیون اگینسٹ دس پراکسیز. اور جو آپ کو تیزی نظر آتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کا سب سے بڑا سہولت کار ہے, دی اسٹیٹ وچ از دی بگیسٹ اسپانسر آف ٹیررزم ان دی ورلڈ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا, آفٹر ہیونگ اٹس فیس بلیکنڈ ان مارکہ حق, دے آر ڈبلنگ ڈاؤن آن دس آن دیئر پراکسیز. کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ وہاں تو آ کے جو سا ہے ان کو جو جواب ملا اس سے تو سنبھل نہیں سک رہے ابھی تک. تو وہ اپنی پراکسیوں پہ مزید محنت کر رہے ہیں, مزید پیسہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ سر.